کائنات نے جب یہ کہکشائیں بنائیں تو ان میں ایک عجیب راز چھپایا کہ کچھ ستارے ہزاروں سال پہلے بجھ چکے ہیں، مگر ان کی روشنی ابھی تک سفر کر رہی ہے، ابھی تک آنکھوں تک پہنچ رہی ہے، ابھی تک دل کو گرما رہی ہے، اور تم اس روشنی کو دیکھتے ہو، اسے محسوس کرتے ہو، اسی کی طرف دیکھتے رہتے ہو، مگر وہ ستارہ ہے ہی نہیں۔ اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں، شاید کسی نے تمہیں بتایا، شاید حالات نے بتایا، شاید دل کی گہرائی نے بتایا، مگر پھر بھی وہ یاد آتا ہے، پھر بھی دل اس کی طرف کھینچتا ہے، پھر بھی آنکھ بند کرو تو وہی چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور تم خود سے پوچھتے ہو جو میرا نہیں اسے بھول کیوں نہیں پاتا۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا، وہ سچ جو کائنات کی گہرائیوں میں چھپا ہے، مگر یہ راز آخر میں، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ کائنات میں ایک قانون ہے جسے فوربڈن فروٹ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جو چیز ممنوع ہو، جو مل نہ سکے، جس تک پہنچنا ناممکن ہو، انسانی دماغ اسی کی طرف سب سے زیادہ کھینچتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، اسی کے لیے سب سے زیادہ تڑپتا ہے۔ اور یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی انسانی فطرت کا وہ حصہ ہے جو آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک نوجوان مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، چہرے پر وہ درد تھا جو الفاظ سے باہر تھا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یا علی، میں جانتا ہوں وہ میرے نصیب میں نہیں، میں جانتا ہوں یہ راستہ بند ہے، مگر میں بھول نہیں پا رہا، میرا دل مانتا نہیں، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اسے دیکھا، پھر فرمایا، اے نوجوان، تم اسے اس لیے نہیں بھول پا رہے کیونکہ تم نے ابھی تک اللہ کے فیصلے کو اپنے دل سے قبول نہیں کیا۔ زبان سے کہتے ہو کہ نصیب میں نہیں، مگر دل ابھی بھی لڑ رہا ہے، ابھی بھی امید رکھے ہوئے ہے، ابھی بھی مانا نہیں۔ جس دن دل سے قبول کرو گے اس دن آزادی ملے گی۔ وہ نوجوان وہیں بیٹھ گیا کیونکہ اس ایک جملے نے اس کی پوری برسوں کی الجھن سلجھا دی تھی۔ اب سمجھو کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ تم نے زبان سے تو مان لیا کہ وہ تمہارا نہیں، مگر دل نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، اور دل اور زبان کے درمیان یہ جنگ ہی وہ تکلیف ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دیتی، رات کو سونے نہیں دیتی، آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بات زبان پر ہو مگر دل میں نہ اتری ہو، وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جیسے درخت کی جڑیں کاٹ دو اور پتے سبز رکھنے کی کوشش کرو، اور باہر سے سب ٹھیک لگتا ہے مگر اندر سے سب ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو مکمل طور پر نہیں پاتا تو دماغ اسے ادھوری خواہش کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور ادھوری خواہش مکمل خواہش سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ جو مل جائے دماغ اسے چھوڑتا ہے، مگر جو نہ ملے دماغ اسے پکڑے رکھتا ہے، اسے بار بار یاد کرتا ہے، اسے بار بار محسوس کرتا ہے۔ یعنی تمہارا بھول نہ پانا دراصل تمہارے دماغ کی وہ فطرت ہے جو ادھوری کہانیوں کو پکڑے رہتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے نہ لکھی ہو اسے پانے کی کوشش تمہیں تھکا دیتی ہے، اور جو اللہ نے لکھی ہو وہ بغیر تھکائے آتی ہے۔ یہی فرق ہے نصیب اور خواہش میں۔ اب جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل سید حسن کو اور ٹک ٹاک پیج سید حسن کو ضرور فالو کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں۔ اب ایک بات اور سنو جو کوئی نہیں بتاتا، جو چیز نصیب میں نہ ہو اور پھر بھی ہم اسے چاہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز میں وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو اصل میں ہمیں اللہ سے ملنی چاہیے، وہ سکون، وہ مکمل پن، وہ قبولیت کا احساس جو ہر انسان کا دل چاہتا ہے۔ اور جب ہم یہ سب کسی انسان میں ڈھونڈتے ہیں تو اللہ اس انسان کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ غیرت والا ہے، وہ اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کبھی کبھی اپنے بندے سے کوئی چیز اس لیے روکتا ہے کیونکہ اس میں بندے کا نقصان ہے جو بندے کو نظر نہیں آتا، اور اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کو تکلیف اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو اسے دنیا کی کوئی کمی نہیں ستاتی۔ اور اب وہ راز جس کا تم شروع سے انتظار کر رہے تھے، جو کوئی نہیں بتاتا، جو شاید تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، تم اسے اس لیے نہیں بھول پاتے کیونکہ تم نے اپنے دل کو وہ جواب نہیں دیا جو وہ مانگ رہے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے فیصلے سے بہتر ہے۔ جب تم واقعی یہ مان لو، نہ زبان سے بلکہ دل کی گہرائی سے، تو وہ ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے، وہ فینٹم لم کا درد ختم ہو جاتا ہے، وہ فاربیڈن فروٹ کی کشش ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جب دل کو یقین ہو جائے کہ جو اللہ نے روکا وہ میرے لیے تھا ہی نہیں، تو پھر اس کی یاد رکھنا کسی کھوئی ہوئی چیز کا ماتم نہیں رہتا،
بلکہ ایک سبق بن جاتا ہے جو آگے کا راستہ روشن کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی بھی تکلیف نہیں توڑ سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو ہوا وہ اس کے حق میں بہتر تھا، اور یہی رضا وہ چابی ہے جو ہر قفل کھول دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہاری اپنی سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ بس آنکھیں کھلی رکھو تاکہ جب وہ آئے تو پہچان سکو، اور آنکھیں اسی وقت کھلتی ہیں جب ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ دوستو میرا کام تھا وہ سچ کہہ دینا جو شاید کسی نے کہنے کی ہمت نہیں کی، باقی تمہاری مرضی ہے، تمہارا فیصلہ ہے، تمہاری ہی زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔